آج ہم شروع کریں گے غزل نمبر 2۔ یہ میر درد کی لکھی ہوئی غزل ہے۔ میر درد اپنے زمانے کے بڑے اچھے شاعر تھے، وہ قدیم شاعر تھے اور وہ صوفیانہ شاعری میں بہت زیادہ انہیں مہارت حاصل تھی، بڑے اچھی صوفی شاعری کیا کرتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ سب سے پہلے پڑھیں گے پہلی بات کی طرف۔ شاعری میں ہمیں کئی اشعار ایسے بھی مل جاتے ہیں جنہیں سن کر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاعر نے یہ بات کس سے کہی ہے یا کس کے تعلق سے کہی ہے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی شعر ایسے ہوتے ہیں جنہیں پڑھ کر ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ آخر شعر کس وجہ سے لکھے گئے ہیں، کس کے لیے لکھے گئے ہیں، کیوں لکھے گئے۔ ہوتا ہے نا نارمل شعر ایسا ہوتا ہے جس میں بڑی سے بڑی باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اب شاعر تو تھے ہی اتنے مہارت کے کہ بڑی سے بڑی بات شاعری میں ایک شعر میں بہت لمبی چوڑی بات کو چھپا سکتے ہیں اور ایک لمبی چوڑی بات کو ایک شعر میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اتنا زبردست ٹیلنٹ ہوتا تھا شاعروں کے پاس، تو اسی لیے شعر کو پڑھ کر ہم کبھی سمجھ نہیں سکتے جلدی کہ وہ شعر آخر کیوں، کیسے، کس وجہ سے لکھا گیا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اسی طرح کہ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، سوچ میں پڑ جائیں گے نا، ارے کیوں لکھا گیا ہے یہ شعر، کیسے لکھا گیا ہے۔ بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے۔ عشق الہی میں کہے گئے اشعار کو عشق حقیقی کا نام دیا گیا ہے۔ اب جو شعر عشق الہی مطلب خدا کے عشق میں اگر شاعری کی جائے تو اسے عشق حقیقی کا نام دیا گیا ہے، اور جو محبوب کے تعلق سے مطلب محبوب کے ریلیٹڈ اگر شاعری کری جائے تو اسے عشق مجازی کہا گیا ہے۔ بعض اشعار دونوں مفاہیم کو ادا کرتے ہیں۔ مفاہیم سے مراد مفہوم کی جمع۔ اب ایسے بہت سے اشعار ہیں جن میں دونوں مفہوم ہوتے ہیں، جن میں دونوں بول سکتے ہیں ہم کہ عشق حقیقی بھی ہے اور یہ عشق مجازی بھی ہے، دونوں ہو سکتا ہے۔ ایسا ہم کنفرم نہیں دے سکتے کوئی بھی ایسا شعر کو جس میں دونوں مفہوم ہو کہ یہ کس وجہ سے لکھا گیا ہو۔ یہ تو شاعر کو ہی پتہ ہے اس نے کیا سوچ کے لکھا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ صوفیانہ شاعری کا طرز اظہار ہے۔ اب یہ اس طرح کی جو شاعریاں ہوتی ہیں اسے کون سی شاعری کہتے ہیں؟ وہ صوفی شاعری ہوتی ہے، صوفیانہ طرز کی ہوتی ہے، جس میں میر درد کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ تصوف کا مقصد خدا اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اب تصوف سے مراد باطن، چھپا ہوا۔ اب جو چھپا ہوا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خدا اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرنا۔ میر درد کے اکثر اشعار تصوف کے رنگ میں ڈوبے ہوئے۔ اب جو میر درد کے نارمل اشعار ہیں وہ تصوف کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں، مطلب بہت زیادہ وہ اپنی شاعری کو الگ انداز سے لکھا کرتے تھے، بہت جانے مانے شاعر تھے یہ میر درد۔ چلو اب کریں گے شاعر سے جان پہچان۔ میر درد کا نام سید خواجہ میر تھا۔ وہ 1721 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش مذہبی ماحول میں ہوئی تھی۔ درد نے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اب درد نے کون سی 2 تعلیم حاصل کی تھی؟ عربی اور فارسی کی۔ وہ جوانی ہی میں درویشی اختیار کر چکے تھے۔ اب درویشی سے مراد ہوتا ہے نا کہ انہیں بہت ساری جانکاری ہے، انہیں تو سب پتہ ہے درویش، ویسے ہی وہ جوانی میں ہی ویسا اختیار کر چکے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے اس رنگ میں ڈھال لیا تھا کہ وہ درویش کہہ سکے۔ فکر و خیال اور سیرت و عمل کے اعتبار سے ان کی زندگی پاکیزگی کی مثال تھی۔ اب ان کی زندگی تھی، وہ ان کے جو طرز عمل تھے اس حساب سے ان کی زندگی ایک مثال قائم تھی دوسروں کے لیے۔ ان کی زندگی اتنی اچھی تھی، مطلب اس طرح سے وہ سیرت و عمل تھے ان کی عمل تھے، ان کی جو سیرت تھی اس حساب سے ان کی زندگی ایک مثال قائم ہے دوسروں کے لیے۔ صوفیانہ شاعری میں درد کا ایک ممتاز مقام ہے۔ اب میں نے بھی بتایا کہ وہ بہت اچھے شاعر تھے، اسی طرح صوفیانہ شاعری میں ان کو ایک بہترین مقام حاصل تھا۔ ان کے اردو دیوان میں تقریباً 1500 اشعار ملتے ہیں۔ اب اردو دیوان ایک کتاب ہے، اس میں ان کے تقریباً 1500 اشعار ہیں اردو دیوان میں میر درد کے۔ ان کے کلام میں سادگی اور روانی کے ساتھ ساتھ پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے۔ اب ان کا جو کلام ہے اس میں روانی اور سادگی بھی پائی جاتی تھی، بہت خوبصورت انداز میں وہ شاعری کرتے تھے۔ ان کا انتقال 1785 میں ہوا۔ اب روانی سے مراد اگر آپ کوئی شعر پڑھتے ہو تو اس میں ایک لے اور ایک آہنگ ہوتا ہے، پڑھتے جاؤ کہ ہاں یہ شعر ہے، کیسے پتہ چلتا ہے یہ شعر ہے؟
کیونکہ اسے اس انداز سے لکھا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے یہ شعر ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ تختی ہوتی ہے، ایک وزن ہوتا ہے، اس وزن میں لفظوں کو کاٹ کاٹ کر بٹھایا جاتا ہے. جو تختی کرنا ہوتا ہے نا، مطلب کاٹنا، شعر کو وزن کے حساب سے کاٹا جاتا ہے اور اس وزن میں اسے بٹھایا جاتا ہے. اس کا مطلب جب شعر بناتے ہیں نا، جب ایک شاعر شعر لکھتا ہے تو اسے وزن کرتا ہے. جیسے ناپ تول کے آپ سامان لیتے ہو، ایسے ہی ناپ تول کے وزن بٹھایا جاتا ہے، لفظوں کو ناپا جاتا ہے، لفظوں کو تولا جاتا ہے، اسے تختی کہتے ہیں. اور ناپ تول کر کے شعر میں لے اور ایک آہنگ پیدا ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو روانی ہوتی ہے، یہ جو آہنگ ہوتی ہے، یہ جو لے ہوتی ہے، یہ تختی کی وجہ سے آتا ہے. ایسے ہی شعر نہیں لکھا جاتا ہے. شعر لکھنے کے بعد اس میں تختی کر کے اس کے لفظوں کو بٹھایا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب دیکھو، ہر غزل میں ہم قافیہ ہوتی ہے، مطلب اس میں رائمز ہوتے ہیں. اس میں بھی ہے، دیکھو، کھاتا ہے، پاتا ہے، سنواتا ہے، بھاتا ہے، گھبراتا ہے، لاتا ہے، آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے رائمز جو ہر غزل میں ہوتے ہیں، ہر نظم میں ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا آزاد نظم میں نہیں ہوتا. نارملی ہر غزل ہم قافیہ ہوتی ہے اور اس میں ردیف بھی ملیں گے اور آپ کو قافیہ بھی ملے گا. اس نظم میں بھی ملیں گے، ہم آخر میں پڑھیں گے. دیکھو، اب چلیں گے غزل کی طرف. غزل شروع کرنے پہ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کو ہر ایک شعر کی تشریح کرنی ہوگی، اور تشریح کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو غزل کا شعر لکھنا ہے. اس کے بعد اگلے پیراگراف میں شاعر کا تخلص دینا ہے، جو ان کا تخلص درد ہے. یہ غزل میر درد کی لکھی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے مجازی، ڈائریکٹ بھی آپ بول سکتے ہو، چھوٹا سا شارٹ میں دیکھیے. یہ شعر غزل نمبر 2 سے لیا گیا ہے. اس کے شاعر میر درد ہے، وہ ایک صوفی شاعر تھے. ٹھیک ہے، اب اگلے شعر میں اگلے پیراگراف سے آپ سٹارٹ کرو. شاعر کہتا ہے کہ، ٹھیک ہے، اب یہ آپ لوگوں کو خود بتانے کے لیے میں نے لکھا ہے. اب آپ لوگ اسے دیکھو اور اس کو اسی طرح سے آپ کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھو اس کو. سب سے پہلے آنسر شیٹ میں آپ کو تشریح لکھنا ہے. اس کے بعد سیم ایز اٹ از وہ شعر کو آنسر میں لکھنا ہے. جیسے کہ میں نے غزل نمبر 2 کا پہلا شعر لکھا ہے، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ شعر لکھنے کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں پہلے انٹروڈکشن دو، پہلے شعر کا اور اس کے شاعر کا، اور وہ شعر میں کیا بتایا گیا ہے وہ. تو یہ شعر غزل نمبر 2 سے لیا گیا ہے. اس کے شاعر میر درد ہے. انہوں نے اس میں صوفیانہ انداز بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے پیراگراف میں صرف آپ اتنا ہی بتاؤ گے غزل کے بارے میں اور اس کے شاعر کے بارے میں. پھر نیکسٹ پیراگراف میں شعر کی تشریح کرو گے. شاعر کہتا ہے کیسے سٹارٹ کرو گے اور ختم کرو گے 3 سے 4 لائن میں. یہ تشریح کا فارمیٹ ہر شعر میں فالو کرنا ہے. جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھ کے پورا فارمیٹ بتایا ہے. سب سے پہلے تشریح، آنسر شیٹ میں بتاؤ گے تشریح، پھر وہ سیم ایز اٹ از شعر کو کاپی کرو گے. اس کے نیچے شعر کا انٹروڈکشن اور شاعر کا نام. پھر نیکسٹ لائن سے نیا پیراگراف بنانا ہے اور اس میں شعر کی تشریح کرنا ہے. شاعر کہتا ہے کیسے. ٹھیک ہے، یہی سیم فارمیٹ کو ہر شعر میں فالو کرنا ہے. سمجھ گئے سب؟ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ تشریح کیسی کرنی ہے، تو آپ تشریح سٹارٹ کرتے ہیں. عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے. اب اس میں شاعر کہہ رہا ہے، پہلے تو آپ تخلص دو گے، اس کے بعد اگلے پیراگراف سے شاعر کہتا ہے کہ عشق آسان نہیں ہے، عشق ہر حال میں فکر و پریشانی اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے. وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ فکر و پریشانی ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو باوجود ہزار تکلیف اور پریشانیوں کے ایک عاشق کو بہت عزیز ہوتا ہے.
اس میں ایک ایسا لطف ہوتا ہے، اس میں ایک ایسی لذت ہوتی ہے جو عاشق کے دل کو عزیز ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت اس لذت کے احساس میں ڈوبا رہنا چاہتا ہے۔ جہاں بھی جائے وہ اسے ہر وقت وہ عزیز ہوتا ہے، وہ بس اسی کے احساس میں ڈوبا رہنا چاہتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ عشق کی جو تڑپ ہے، اس کی جو تڑپ ہے اور جو اس میں مزہ ہے، وہ ایک عاشق کے سوائے اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ اس شعر میں شاعر بتا رہے ہیں کہ یہ جو لذت ہے، اس میں جو تڑپ اور جو کسک ہے، وہ سوائے ایک عاشق کے کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا۔ نارمل ہے کہ اگر کسی پہ کوئی چیز بیتتی ہے تو وہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کا درد محسوس نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک اس انسان پہ وہ نہیں بیتے گا، وہ اس کا درد بالکل محسوس نہیں کر پائے گا۔ ہاں ہوتا ہے کہ سہارا ہر کوئی دیتا ہے، لیکن وہ جو درد ہوتا ہے وہ سوائے اس انسان کے اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ تو شاعر نے اس میں بھی یہی بات کہی ہے کہ جتنی بھی جان کھا لے عشق میری، جتنی بھی پریشانیوں کے باوجود وہ مجھے عزیز ہے، اور اس میں جو مزہ ہے، جو لذت ہے، وہ سوائے میرے کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا۔ اس سے مراد وہ سوائے ایک عاشق کے اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں جو تڑپ اور جو کسک ہے وہ اسے بہت زیادہ عزیز ہے۔ سمجھ میں آیا سب کو؟ اگلا شعر، آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے۔ اب شاعر کہہ رہا ہے، اپنے محبوب سے شاعر کہہ رہا ہے، ایک شکوہ کرتے ہوئے شاعر اس سے بیان کر رہا ہے کہ اے محبوب، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، میرا دل تیرے محبت کے جذبے سے پوری طرح بھرا ہوا ہے۔ مطلب میں بالکل مجبور ہوں، میرا دل صرف تیرے ہی محبت کے جذبے سے پوری طرح معمور ہے، بھرا ہوا ہے۔ ہماری جو محبت ہے اس کے بارے میں لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، اور یہ دل ہے مجھے وہ لوگوں کی باتیں سنوا رہا ہے۔ لوگ جب یہ سب طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہمارے عشق کے بارے میں، ہماری محبت کے بارے میں، تو یہ جو میرا بیچارہ دل ہے یہ مجھے ان لوگوں کی باتیں بار بار سنوا رہا ہے۔ اب میں کب تک تیرے سامنے بکتا رہوں گا، بولتا رہوں گا؟ تو میری باتوں کو سن رہا ہی نہیں ہے، انسنی کیے جا رہا ہے۔ اگر تو میری باتوں کو سنتا تو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا کچھ حد تک۔ اگر محبوب اس کی باتیں سنتا تو شاعر کا جو غم ہے، جو اس کے دل پہ بیت رہی ہے، وہ ہلکا ہو جاتا۔ ابھی ہوتا ہے نا، اگر کسی کے پاس کوئی پرابلم ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا، اگر وہ کسی سے شیئر کی جائے تو وہ کسی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ ہوتا بھی ہے، اگر دماغ میں سٹریس لے کے بیٹھیں گے، دل میں بہت ساری پریشانیاں رکھیں گے، تو انسان اندر ہی اندر خود کو کھانے لگتا ہے، وہ ایک دم پاگل ہونے لگتا ہے، اس کو وہ چیز پریشان کرنے لگتی ہے۔ اور یہ سچ ہوتا ہے، اگر آپ پریشان ہو بہت زیادہ تو آپ اپنے پیرنٹس سے شیئر کر سکتے ہیں، اپنے کسی فرینڈ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنے پاس اگر کوئی دکھ یا تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو ہے وہ ہم کسی نہ کسی سے شیئر کریں، اپنے پیرنٹس سے یا تو پھر اپنے دوست سے، کیونکہ جو شیئر کرنے سے ہوتا ہے تکلیف، تو وہ جو غم ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، اور اپنے ہی پاس رکھنے سے ہم اسی میں پریشان ہوتے رہتے ہیں اور ہمارا دماغ خراب ہونے لگتا ہے، ہم سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی لیے کبھی بھی کوئی تکلیف ہونا تو وہ اپنے پیرنٹس سے، اپنے دوستوں سے شیئر کیا کرو، تاکہ ہلکی ہو جائے۔ شیئرنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے اپنا دکھ رو رہے ہیں، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم اسے اپنے غم میں، مطلب ہم اسے اپنے غم میں کا ساتھی سمجھ سکتے ہیں، مطلب ہم اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اپنا دل ہلکا کر سکتے ہیں۔ تو شاعر بھی کچھ اسی طرح بول رہے ہیں اپنے محبوب کے، کاش تو اگر میری باتوں کو سنتی، میری باتوں کو انسنی نہ کرتی، تو میرے دل پہ اتنا نہیں گزرتی جتنی اب گزر رہی ہے، کیونکہ اگر تو میری باتوں کو سنتی، سمجھتی، تو میرا دل کسی نہ کسی حد تک ہلکا ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ بہت طرح کی باتیں بنا رہے ہیں اور وہ میں ان باتوں کو سنتا ہوں، میرا دل مجھے وہ باتیں سنواتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آہ کب تک میں بکوں، مطلب میں کب تک بکتا جاؤں، کب تک بولتا جاؤں، تو میری باتوں کو سن ہی نہیں رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگلا شعر، ہم نشی پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے۔ اب ہم نشی سے مراد دوست۔ اب شاعر اپنے دوست کو بول رہا ہے کہ اے میرے دوست، تو مجھ سے میرے محبوب کی خوبی یا اس کی اچھائی کے بارے میں
कुछ मत पूछ, क्योंकि जो इश्क करते हैं वो बस इश्क ही करते हैं, उन्हें महबूब की खूबी व खराबी से कोई गर्ज नहीं होती, इसके लिए यही काफ़ी होता है कि उनका महबूब उनके दिल में होता है और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। समझ में आ रहा है कि शायर कह रहा है कि मुझे अपने महबूब की किसी ना कोई भी गलती या कोई भी ख़राबी बिल्कुल नहीं देखनी है, मुझे बस इतना मालूम है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है, मुझे ना उसकी कोई ख़राबी से कोई परेशानी है और ना ही उसकी कोई अच्छाई से, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे लिए बस यही काफ़ी है कि वो मेरे दिल में है और वो मेरे दिल को भाता है। समझ में आ रहा है? हम नशी पूछना इस शौक़ की खूबी मुझसे, कि इसके बारे में मुझसे मत पूछ, कुछ भी मत पूछ, जो भी है शौक़ मतलब चाहने वाला जो है महबूब, उसकी खूबी मुझसे मत पूछ। ये जो शौक़ वर्ड है ये शायर ने अपने महबूब के लिए यूज़ किया है इस नज़्म में, ठीक है। तो उससे बोल रहा है कि मेरे दोस्त तुम मुझसे कुछ भी मत पूछ, मैं बस इतना जानता हूँ मेरे जी को वो भाता है, बस मैं इसी बात को ध्यान में रखता हूँ, उससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं जानता, ठीक है। अगला, बात कुछ दिल की हमारे तो न सुलझी हमसे, आप खुश होवे और फिर आप ही घबराता है। अब आप खुश होवे से मुराद उनका दिल, अब उनका दिल आप ही खुश होता है और उनका दिल आप ही घबराता है। अब शायर, आप लोगों को तखल्लुस लिखना है हर शेर में शायर का, और फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है कि शायर कह रहा है कि दिल के मामलात बड़े अजीब होते हैं, उनको समझना, उनकी पहेलियों को सुलझाना ये आसान नहीं होता है। शायर भी दिल के मामलात में थक चुका है, बिल्कुल बेबस हो चुका है, शायर को अपने दिल की अब समझ में नहीं आती, उसको ज़रा भी समझ में नहीं आता उसका अब दिल क्या चाह रहा है, उसके दिल पे क्या बीत रही है। वो कह रहा है कि हमने दिल की बातों को सुलझाने की जो कोशिश थी मैंने बहुत सारी की, कि दिल क्या चाह रहा है उसको जानने की कोशिश करूं, लेकिन मैं अब पूरी तरह से थक गया हूं, मैं थक कर बैठ चुका हूं। अब मेरा दिल खुश होता है कभी भी तो मुझे नहीं पता किस बात पे खुश होता है, वो मैं समझने से बिल्कुल भी कासिर हूँ, और घबराता भी खुद है और मैं वो भी नहीं जानता कि वो घबरा क्यों रहा है। मतलब शायर एक तरह से बिल्कुल दिल के मामलात को छोड़ चुका है, अब उसका दिल जो करता है वो उस पर ज़रा भी परवाह नहीं करता है। समझ में आ रहा है कि दिल उसका क्या चाह रहा है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, कब खुश होता है, किस वजह से खुश होता है, कुछ नहीं पता, क्यों घबरा रहा है, किस वजह से घबरा रहा है, उसे वो भी नहीं पता। मतलब वो पूरी तरह से थक गया है। वो बता रहा है कि दिल के मामलात बहुत अजीब होता है, दिल को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अगला शेर, जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूँ, दिले दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है। अब शायर अपने दिल को दुश्मन कह रहा है और कूचा से मुराद गली। अब शायर कह रहा है कि महबूब के कूचे में पड़े रहना एक आशिक का मुकद्दर होता है, मतलब सब यही चाहेंगे ना कि कोई भी अपने महबूब के कूचे में रहे, उसके पास रहे, उसके आसपास रहे, लेकिन अगर उनका महबूब उससे बेइतनाई बरसे, बेनियाजी बरसे, मतलब उस पर तवज्जो ना दे कुछ, तो बुरा लगता है ना कि हम किसी का ख्याल कर रहे हैं और वो हम पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो ऐसा फील होता है कि बस छोड़ छाड़ के यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे रहने का कोई मकसद ही नहीं है क्योंकि कोई हम पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। शायर की भी बिल्कुल ऐसी ही कैफियत हो रही है। शायर कह रहा है कि मैं दिल को मजबूत करके वहाँ जाता हूँ, बल्कि ये है कि मेरे दिल को गवारा नहीं है, मतलब मुझे ये पसंद नहीं है मेरी तबीयत को कि मैं वहाँ जाऊँ, ऐसी जगह जहाँ पर मेरी कोई परवाह ही नहीं है, मतलब जहाँ पे कोई चाहता ही नहीं कि मैं यहाँ रहूँ, मेरी कोई परवाह है ना, मेरी तरफ कोई तवज्जो है, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ, मेरा दिल मेरा दुश्मन बन गया और मुझे बार बार उसकी गलियों में लेकर जाता है। शायर नहीं चाहते वहाँ जाना, क्यों? क्योंकि शायर के वहाँ पे कोई उसे चाहता ही नहीं है वहाँ पर कि वो यहाँ रहे, बेइल्तिफाई और बेनियाजी उसके साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन शायर का दिल है वो उसके हाथ से मजबूर हो गया और वो दिल उसका दुश्मन बन बैठा है और दिल उसे बार बार अपने महबूब के कूचे में लेके जाता है, जो कि शायर बिल्कुल नहीं चाहते। समझ में आ गया? अगला शेर, दर्द की कदर मेरे यार समझना वल्लाह, वल्लाह से मुराद अल्लाह की कसम खा रहे शायर।
ऐसा आजाद तेरे दाम में यूं आता है। दाम में यूं आना मतलब फंस जाना। अब दर्द देखो, ये दर्द के ऊपर एक निशान दिखा, इसे चमचा कहते हैं। इसमें शायर अपना तखल्लुस दे रहा है। हर शेर में, हर गजल में ऐसा होता है कि शायर अपना लास्ट शेर में अपना तखल्लुस देते हैं, ठीक है। अब इसमें शायर बोल रहा है कि मैं एक आज़ाद शख्स हूँ, बिल्कुल हर तरह से आज़ाद, ना मैं किसी का पाबंद हूँ, ना मैं किसी की बातों को मानने का पाबंद हूँ। इसके बावजूद मैं महबूब के मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, मतलब मैं फिर भी उसके हाथों में गिरफ्तार हूँ। मैं इतना आज़ाद शख्स हूँ, ना किसी का पाबंद हूँ, फिर भी उसमें गिरफ्तार हूँ। इसीलिए वो अपने महबूब से शिकवा करके कह रहा है कि ए मेरे यार। अब शायर ने यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज किया अपने महबूब के लिए, मेरे यार। दर्द की कीमत को समझ और उसके साथ इतनी बेइतनाई मत कर, मतलब इतना बेतवज्जोही मत बरत कि मैं अगर तेरे पास हूँ एक आज़ाद शख्स। खुदा की कसम खा रहा है शायर कि खुदा की कसम ऐसा आज़ाद इंसान तेरे पास फंसा हुआ है, ये तेरी किस्मत है कि वो तेरे मोहब्बत में गिरफ्तार है और तू उसे ऐसी बेइतनाई बरत रही है। समझ में आ रहा है? शायर अपने बारे में बता रहा है कि मैं इतना आज़ाद शख्स हो के तेरे पास फंसा हुआ हूँ, ये तेरी किस्मत है, अल्लाह की कसम ये तेरी किस्मत है कि दर्द की कदर और कीमत करना समझ, उसको समझ, उसकी मोहब्बत को समझ और उसके साथ बेइतनाई बिल्कुल भी मत बरत। समझ में आया सबको? शायर ने इसमें क्या कहा है? शायर ने इसमें अपने को आज़ाद कहा है और अपने आप की अपनी कदर और कीमत बताने की कोशिश की है कि अपने महबूब को, कि वो उसकी कदर और कीमत को समझे। ठीक है, एक एक शेर की तशरीह करना है सबको। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। देखो ये सवाल जवाब तो है, लेकिन देखो ये शेर लिखिए मक्ता और मतला। मक्ता से मुराद आखिर और मतला से मुराद स्टार्ट, शुरू। अब इसमें शेर लिखिए, मतलब गजल का मक्ता पूछ रहा है और गजल का मतला पूछ रहा है। अब गजल का मक्ता मतलब गजल का आखिरी शेर कौन सा था? ये दर्द की कदर मेरे यार समझना वल्लाह, आज़ाद ऐसा आज़ाद तेरे दाम में यूं आता है। ये हो गया गजल का मक्ता। और फिर मतला भी पूछा है, तो गजल का मतला मतलब स्टार्ट, पहला शेर। तो ये हो गया इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज्जत वो है जी ही जिसे पाता है। ठीक है, मक्ता और मतला होता है, हर शेर का भी होता है। गजल का मतला और मतला पूछ रहा है, लेकिन शेर भी होता है। अगर एक शेर है, समझो उसके ऊपर ही है, देखो हम नशी पूछना इस शौक की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गर्ज जी को मेरे भाता है। अब इस शेर का भी मक्ता और मतला हो सकता है। कैसे? मक्ता आखिरी, आप दूसरा शेर, मतला मतलब पहला शेर। तो मतला कौन सा हुआ इसमें? हम नशी वाला। और मक्ता क्या कहूँ तुझसे गर्ज। ठीक है, ये होता है मक्ता और मतला में फर्क। ये आपको करना है उसके साथ। चलो देखेंगे। शायर अपने महबूब को जिन नामों से याद करता है लिखो। कौन से दो नाम से शायर महबूब को याद कर रहा है? दो ही नाम से कर रहा है, मैंने बताया है, एक शौक और दूसरा यार। ठीक है, अगला, शायर के दिल को दुश्मन समझने कहने का सबब लिखिए। अब शायर अपने दिल को दुश्मन क्यों कह रहा है? इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसका दिल बार बार उसे महबूब की गलियों में ले जाता है। क्योंकि शायर नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसका दिल उसे उसके महबूब के इधर ले जा रहा है, गलियों में जहाँ उसकी कोई परवाह नहीं है। इसीलिए शायर अपने दिल को दुश्मन कह रहा है। इश्क जान खाता है, शायर फिर भी इश्क करता है, वजह बयान कीजिए। अब शायर इश्क जान खाता है, मैंने स्टार्टिंग देखो पहले शेर में ही बताया है कि शायर बयान कर रहे हैं कि इश्क वो लज्जत है, इश्क की जो लज्जत है वो शायर को बहुत पसंद है, उसका जो एहसास है वो भी शायर को बहुत पसंद है। इसीलिए शायर इश्क जान खाता है, लेकिन फिर भी वो करता है। दिल के मामले में शायर की परेशानी वाज़ेह कीजिए। अब शायर दिल के मामले में परेशान है क्योंकि वो दिल की बात नहीं सुलझा पा रहा है। बताया ना ऊपर कि शायर दिल की बातों को नहीं समझ पा रहा है, कासिर हो गया है, वो नहीं समझ रहा है उसका दिल कब घबरा रहा है, उसका दिल कब खुश हो रहा है। इसीलिए वो शायर परेशान है, दिल के मामले को नहीं समझ पा रहा है
کیوں؟ کیونکہ اس کا دل بالکل بھی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کہ اس کا دل نہیں سمجھ پا رہا ہے کچھ بھی جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ خود ہی خوش ہوتا ہے اور خود ہی گھبرا بھی جاتا ہے۔ تو شاعر دل کی پریشانی کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دل کی بات سلجھانے سے قاصر ہے، دل میں کیا ہو رہا ہے وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، تو وہ اسے سلجھائے گا کیسے؟ کب دل گھبرا رہا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا، اور کب اس کا دل پریشان ہے یا خوش ہو رہا ہے وہ اس کی بھی وجہ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، اگلا، درد کی قدر کرنے کی نصیحت کا راز بیان کیجیے۔ اب درد کی قدر کرنے کا راز کیا ہے؟ اس میں راز یہ ہے کہ شاعر اپنے آپ کو آزاد کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر میں نے جیسے بتایا نا کہ شاعر آزاد ہے، اور وہ خدا کی قسم بھی کھا رہے ہیں کہ میرے جیسا آزاد بندہ تیرے پاس یوں دام میں آ گیا ہے۔ دام میں یوں آنا مطلب پھنس جانا، تیرے پاس یوں دام میں آ گیا ہے تو اس کی قدر کرنا، میرے ساتھ یوں بے اعتنائی اور بے مروتی برتنے سے کیا ملے گا؟ تو شاعر اپنے آپ کو آزاد بندہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم کھا کے کہ تیرے پاس پھنس گیا ہے، تیری محبت میں گرفتار ہے۔ تو اسی لیے شاعر اسے بتا رہا ہے کہ تو میری قدر و قیمت کا اندازہ لگا لے، خدا کی قسم کھا کے اسے سمجھا رہا ہے، تو اسے نصیحت کر رہا ہے کہ میں آزاد بندہ ہوں، کسی کے بولتے ہیں نا کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مجھ پہ پابندی نہیں لگا سکتا، ویسے ہی شاعر اسے سمجھا رہے اور اسے نصیحت کر رہے کہ درد کی قدر کر لے۔ غزل کی عمومی موضوع کو واضح کیجیے۔ اب عمومی موضوع سے مطلب اصل میں موضوع کیا تھا غزل میں لکھنے کا؟ شاعر نے جب یہ غزل لکھی تو ان کے دماغ میں کیا خیال تھا، کیا سوچ کے شاعر نے یہ غزل لکھی؟ میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا، دیکھو دو تھے، ایک حقیقی اور ایک مجازی، عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ یہ غزل کا عمومی موضوع ہے عشق مجازی، کیونکہ یہ غزل اپنے محبوب کے لیے لکھی گئی ہے اور اس کا جو مقصد تھا وہ اپنے محبوب کو احساس دلانے کا تھا، شاعر کی محبت کا۔ تو یہ جو غزل کا موضوع ہے یہ عشق مجازی ہوا۔ ٹھیک ہے، غزل سے ردیف اور قافیے ترتیب وار لکھیے۔ اب غزل کے جو وہ ہے ردیف اور قافیے سے مراد ہم قافیہ، تو یہاں پر قافیے ہے، کھاتا ہے، پاتا، کھاتا، پاتا، سنواتا، بھاتا، گھبراتا اور لاتا، آتا، یہ سب قافیے ہو گئے۔ اور ردیف مطلب قافیے سے جڑا ہوا، کون سا ہے؟ یہ ہے، گھبراتا ہے، لاتا ہے، پاتا ہے، سنواتا ہے، تو یہ ہے ہو گیا ردیف، اور قافیہ بن گیا یہ سب، پاتا، گھبراتا۔ سمجھ میں آیا؟ اگلا، غزل سے محاوروں کو تحریر کیجیے۔ اب محاورے کیا ہوتے ہیں؟ محاورے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم کوئی جملہ بنا سکیں، ہے نا؟ محاورے کہتے ہیں ہم جسے، چھوٹا سا ورڈ جو ایسے ہی محاورہ بولا جاتا ہے نارملی، لیکن ہم اس سے جوڑ کر بڑا سا جملہ تیار کر سکتے ہیں۔ تو غزل میں ایسے کون سے ہیں جن سے ہم جملے تیار کر سکیں؟ غزل میں ایسے بہت سے الفاظ یوز کیے ہیں شاعر نے، جیسے دیکھو، دام میں یوں آنا مطلب پھنس جانا، یہ ایک محاورہ ہوا۔ اس کے بعد جی کڑا کر کے مطلب جی کڑا کرنا، مطلب دل کو ہم مضبوط کر لینا۔ سمجھ میں آیا؟ گھیر لینا، گھیر کر لانا، گھیر کے پھر لاتا ہے، گھیر کے لانا، یہ بھی ایک محاورہ ہوا۔ جی کو بھانا، یہ بھی ایک محاورہ ہوا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھو، جان کھانا، باتیں سنانا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سب ایک محاورہ ہے، ان سے آپ لوگ جملے بنا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، یہ جو محاورے میں نے بتائے ہیں نا، ان سے آپ لوگوں کو جملے بنانے، جو محاورے اس میں پہلے ڈھونڈو اور اس کے بعد اس کے جملے بناؤ۔ ٹھیک ہے، اور تشریح تو کرنی ہے، یہ سارے الفاظ سوال جواب بھی کرنے ہیں۔ آگے دیکھو، ذیل کے شعر کی تشریح اپنے لفظوں میں کیجیے۔ ویسے بھی آپ لوگ جب اوپر تشریح کرو گے تو تشریح ہو جائے گی، ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب سوال جواب کرو، اور یہ مقطع اور مطلع، اور ہر شعر کا مقطع اور مطلع بھی لکھنا ہے۔ پہلے تو آپ لوگ غزل کا مقطع مطلع لکھو گے، پہلا شعر اور آخری شعر،
اس کے ساتھ ساتھ ہر شعر کا بھی مقطع اور مطلع ہوتا ہے، تو آپ لوگ کو وہ بھی لکھنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اچھے سے غزل کو سنو اور باقاعدگی سے اس کی تشریح کرو سوچ سمجھ کے. آل دا بیسٹ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق کے ساتھ ملیں گے. ٹھیک ہے؟ اسٹے سیف، اپنا خیال رکھو سب. اللہ حافظ.